السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ جاری ہے۔ اس کے تقدس اور اس کی برکت کو دیکھتے ہوئے ہم نے نیکیوں کی طرف آنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، اور خاص طور پر ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے کام اس مہینے میں حرام ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے۔ خصوصی طور پر بہت سارے مسلمانوں میں رسم و رواج آ گئی ہیں شریعت کو چھوڑ کر کے، اور انہوں نے اپنی طرف سے باتیں بنا لی ہیں، اور علماء کرام جو ہیں علم والے لوگ، ان پر لازم ہے کہ عوام میں اس بات کو اجاگر کریں، ظاہر کریں کہ ہماری شریعت کا کیا حکم ہے، اور شریعت کے علاوہ لوگوں نے اپنے دین میں کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں ان کا رد کرنا یہ علماء پر لازم ہے۔ دیکھیں، جو چیزیں حلال ہیں وہ قیامت تک حلال ہیں، جو چیزیں حرام ہیں وہ قیامت تک حرام ہیں۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ کی اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ آج ہم نے دین آپ کے لیے مکمل کر دیا ہے، کہ حلال چیزیں واضح ہیں اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں۔ جیسا کہ عام زندگی میں ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے قرآن و حدیث کے اعتبار سے ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، یتیم کا مال کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا حرام ہے، کسی کا مال ناحق قبضہ کرنا حرام ہے، امانت میں خیانت کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، وعدہ نہ پورا کرنا حرام ہے، کسی پر جادو کرنا حرام ہے۔ تو یہ تمام چیزیں محرم الحرام میں بھی حرام ہوتی ہیں اور ہماری پوری زندگی میں بھی حرام ہوتی ہیں۔ شریعت نے یہ چیزیں ہمارے لیے حرام مقرر کی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی نئی چیز ایجاد کریں کہ یہ حرام ہے تو وہ ہماری طرف سے ہماری طرف سے دین میں ملاوٹ ہوگی اور ایجاد ہوگی، جس کو ہم بدعت کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام میں نکاح کرنا، شادی کرنا، عقیقہ کرنا، اچھا کھانا کھانا، پروگرام کرنا، یہ سارے چیزیں حرام ہیں، تو اس بات میں صداقت نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے حرام ہونا، ایک ہوتا ہے اس کام کو نہ کرنا۔ اب کوئی محرم الحرام میں یہ کام نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے، اس کو اختیار ہے، نہ کرے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ نکاح ہے یا عقیقہ ہے، وہ نہیں کرتا، بعد میں کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اس کو حرام نہیں کہہ سکتے کہ محرم الحرام کی وجہ سے یہ کام حرام ٹھہرا۔ ایسا نہیں ہے۔ حرام جو چیزیں ہیں وہ شریعت میں واضح ہیں، جو حلال چیزیں ہیں وہ شریعت میں واضح ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز حلال اور حرام نہیں کر سکتے۔ سورۃ التحریم کی پہلی آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرما دیا ہے؟ وہ ایک موقع تھا جس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کھانے سے احتراز کیا کہ آئندہ شہد کو نہیں کھائیں گے، یعنی اپنے اوپر حرام کیا، تو اللہ نے منع فرمایا۔ یعنی جو چیزیں حرام ہیں وہ تو شریعت مطہرہ میں واضح ہیں، اور جو چیزیں حلال ہیں وہ واضح ہیں۔ ان کا تعلق محرم الحرام کے ایک مہینے سے نہیں ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی سے ان کا تعلق ہے۔ نماز چھوڑنا، شراب پینا، زنا کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ تمام چیزیں ہم مسلمانوں کے لیے ہر وقت حرام ہیں، چاہے محرم الحرام ہو چاہے دوسرا مہینہ ہو۔ لیکن محرم الحرام کی عظمت کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر ہم نے اس مہینے میں ان گناہوں سے زیادہ طور پر بچنے میں احتیاط کرنی ہے کہ ہم بچیں، کیونکہ جتنا احترام والا مہینہ ہوتا ہے اس میں گناہ بھی، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں تذکرہ کیا، اس میں گناہ بھی سخت ہوتا ہے، اور اس میں اعمال کی کوشش کریں، نیک اعمال کی، تو وہ زیادہ شمار ہوتے ہیں۔ نیک اعمال اللہ اپنی طرف سے بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ اب جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہیں، لازم نہیں ہے ہم محرم الحرام میں ان کو کریں۔ جیسے نکاح کرنا، فرمایا حدیث پاک میں، جس کا مفہوم ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں دیر نہ کرو، پہلی چیز کہ نماز میں دیر نہ کرو جب اس کا وقت ہو جائے۔ نماز کا وقت ہوا تو تم نے نماز پڑھ لینی ہے، اس میں دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو۔
دوسری چیز یہ ہے کہ جنازہ جب حاضر ہو جائے، تیار ہو جائے، تو جنازہ پڑھنے میں اور اس کو دفن کرنے میں دیر نہ کرو۔ اور تیسری چیز ہے کہ نکاح میں دیر نہ کرو۔ اس عورت کے لیے جو بے نکاحی عورت ہو، جس کے جوڑ کا خاوند مل جائے، مناسب رشتہ مل جائے، تو فوراً نکاح کر دو۔ اب شریعت مطہرہ تو یہ کہتی ہے کہ تاخیر نہ کرو، یعنی دیر نہ کرو۔ تو اگر محرم الحرام میں کوئی بن بیاہی عورت ہے، چاہے بیوہ ہو، مطلقہ ہو یا کنواری ہو، اب اس کا مناسب رشتہ مل چکا ہے، تو کیا محرم الحرام میں اس کو لیٹ کرا دیا جائے؟ تو یہ حدیث پاک کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو محرم الحرام میں بھی نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حلال ہے۔ اگر کوئی لیٹ کرتا ہے، بعد میں کرتا ہے، تو وہ اس کو اختیار ہے، لیکن اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے برتنوں میں کھانا 10 محرم کو نہیں بنائیں گے، توا چڑھا دیں گے۔ توا چڑھانے کا مطلب کہ توا جس پر روٹی پکتی ہے اس کو اپنی جگہ سے اٹھا دینا، اوپر دیوار پہ جس طرح لٹکا دیتے ہیں، چڑھا دیتے ہیں، اس کو چڑھا دیا۔ عام دنوں میں اس پر کھانا بنتا تھا جس برتن میں، اس میں نہیں بنائیں گے، کوئی دیگ وغیرہ منگوا لیں گے، اور یہ توا چڑھانا لازم ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہیں، شریعت میں ایسی چیز نہیں ہے۔ تمام وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہیں، اور تمام ان چیزوں سے بچنا ہے جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرتی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ شہداء کا جو ایک درد ہے وہ سب کے اندر ہے، لیکن ان شہداء کا درد اور ان کو خوش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کریں، ان کو ہدیہ بخشیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور صدقہ کریں، خیرات کریں، اور اس طریقے سے لوگوں کی ہمدردی کریں، اور یہ سارا ثواب ہم پہنچائیں اہل بیت کرام کے روحوں کو اور ان کو بخش دیں، تو یہ ان کے لیے اور خوشی کا باعث ہوگا۔ چہ جائے کہ ہم ان دنوں میں نماز سے دور رہیں اور گناہوں میں غرق رہیں، تو یہ ہماری بربادی کا سبب بنتا ہے۔ تو جو چیزیں حلال ہیں، جو حرام ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی یہ 10 محرم جو ہے، اور بھی روزے کے متعلق بات ہے، وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔